اور کذب کا امتیاز یعنی صدق اور کذب یعنی سچ مچ اور جھوٹ نور اور ظلمت کے مانند ہیں، راستی اور سچائی کی روشنی اور صفائی سے دنیا قائم اور آباد ہے، اور دروغ جہان مستعار میں فتنہ و فساد، جدال و قتال، بے اطمینانی جدال و قتال بے اطمینانی اور بے برکتی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ راستے سے ہر چیز کی حقیقت، حیثیت اور اصلیت واضح ہو جاتی ہے، اور جھوٹ سے اصول و حقائق اور احوال و واقعے دھوکہ فریب کی طریقوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ دنیائے اخلاق میں آفتاب صدق نصف نہار شان کے ساتھ ضیاء بار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کذب جہان لعنت کی بھیانک تاریک رات ہے۔ صدق و کذب کے اس امتیاز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچ بولنے والا انسان دنیا میں ضروری اور قیمتی وجود ہے، اور جھوٹا آدمی کتنا ذلیل، فرمایا اور متردد ہے۔ تمام آسمانی مذاہب عالم کون و فساد میں راستی کو پھیلانے اور دروغ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے بھی صدق و کذب کی تمیز کو بہت اہمیت دی ہے، راستی کو اپنانے اور جھوٹ کو ٹھکرانے پر زور دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اخلاقی موتی آپ کے سامنے بکھیرتے ہیں۔ صدق و خلوص کے ہاتھوں انہیں چنیں اور عمل کے لیے سر آنکھوں پر رکھیں۔ عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لیصدق حتی یکون عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستی نیکوکاری کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکوکاری جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے نزدیک صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاری کا راستہ دکھاتا ہے، اور بدکاری دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ صدیق کے معنی بڑا سچا، نہایت راست گو، ایسا شخص جس کے رگ و ریشہ میں صدق ہی صدق جاری و ساری ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننے میں بے حد سچے تھے۔ آیات الہی، احادیث مصطفی کی تصدیق کہکشاں گیر صدق سے کرتے تھے۔ خلوص دل سے ایمانیات اور معتقدات کو ماننے میں ان کا مقام سب سے بلند تھا۔ ان کے قول و فعل کے شمس و قمر کذب کی تاریکی سے کبھی نہ گہنائے تھے۔
بالآخر راستے کی سر بفلک سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے خدا کے ہاں صدیق کے لقب سے نوازے گئے۔ آپ کا مرتبہ ایمان جس کی بنیاد صدق پر ہے اس قدر اونچا ہے کہ انبیاء کے بعد آپ افضل البشر مانے گئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جس طرح ایک ایک دانہ اکٹھا کرنے سے جب ڈھیر لگ جاتا ہے تو اسے خرمن کہتے ہیں، قطرہ قطرہ ملنے سے دریا بن جاتا ہے اور افراد کا ربط عظیم قوم کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب مسلمان قرآنی آیات اور حدیثی مقالات پر ایمان لانے کے ساتھ دل کے صدق کو بڑھاتا جاتا ہے، اپنے قول و فعل کو راستے اور سچائی کا لباس پہناتا اور تمدنی معاشی اور اخلاقی زندگی میں ہمیشہ سچائی اور راستے سے کام لیتا ہے۔ راستے اور سچائی کے رویہ میں دن بدن ترقی کرتا ہے۔ سچ بولنا اس کی عادت میں داخل ہو کر رگ رگ میں سما جاتا ہے اور اس طرح اس کے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے صدق اور صدق کے باران عمل سے ایک مواج دریا بن جاتا ہے، تو پھر اسی راستے کے سراپا کو خدائے علیم صدیقوں کے زمرہ میں شمار کر لیتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکور میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ اور صدق کو اپنائیں، اپنی عادت بنائیں اور راستے کے ارتقائی منازل تازیست طے کرتے رہیں حتیٰ کہ صدیق ہو جائیں۔ اقبال نے کہا تھا، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ کذاب کے معنی نہایت جھوٹا، بڑا دروغ گو، جس کے رگ رگ میں جھوٹ پیوست ہو۔ صبح و مسا، جو جھوٹ بول بول اور دھوکہ فریب کر مجسمہ دروغ بن گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص بڑا ہوشیار، عیار، مکار، فریبی، جھوٹا اور دروغ گو تھا۔ اس کا نام مسیلمہ تھا۔ یہ تمام بد خصائل اس کے اندر اس قدر بڑھ گئے تھے، دھوکہ، فریب اور جھوٹ کی اتنی کثرت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے ساری عمر کے مجموعہ سے کئی گنا بڑا جھوٹ بول دیا، یعنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا دعویٰ خدا تعالیٰ پر افترا ہوتا ہے کہ مدعی پر اس کی وحی نازل ہوتی ہے جو در حقیقت نازل نہیں ہوتی۔ پس افترا علی اللہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ چنانچہ مسیلمہ اس بہت بڑے جھوٹ دعوی نبوت کے سبب خدا کے نزدیک کذاب لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ بہت بڑی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ مقابلہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرزندان توحید کی معیت میں صف آرا ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے صدیق رضی اللہ عنہ کو کذاب پر فتح دی اور وحشی کے ہاتھوں مسیلمہ جہنم رسید ہو گیا۔ یہ وہی وحشی ہے جس نے حضرت حمزہ ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اللہ کی ذات پر قربان جائیں کہ اس نے اتنے بڑے مجرم کو قبول اسلام کی توفیق بخشی اور پھر صدیق کی فوج کا غازی بنا کر اسی کے ہاتھ سے کذاب اکبر کی گردن اڑوائی۔ وحشی کا پہلا ارتکاب قتل
اللہ تعالیٰ کو نہایت غضبناک بنانے والا، دوسرا فعل اس کی رحمت کے اتھاہ سمندر کو جوش میں لانے والا تھا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ بے شک اقبال نے کہا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں، جس طرح صدیق اور راستی کو اپنی عادت بنا کر مسلمان اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ کو شعار بنا کر کذب و شب و روز گزار کر زندگی کے تمام شعب میں دروغ کی انبار لگا کر رفتہ رفتہ خدا کے ہاں کذاب قرار پاتا ہے۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوق کا ذکر حدیث میں یہی بات بتائی ہے کہ کذب و دروغ پر مداومت کرنا انسان کو رفتہ رفتہ کاذب سے کاذب بنا دیتا ہے۔ آدمی کا جھوٹ بولتے رہنا کچھ وقت کے بعد اس کے بعد جھوٹا ہونے پر منتج ہو جاتا ہے۔ پھر مسلمان کے لیے کاذب ہونا بہت بڑی روح سیاہی اور اخلاقی پستی ہے۔ چہ جائے کہ کذاب ہو، کذاب اور مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے کہ کذاب سچ مچ مسلمان ہو؟ ہمارا حال آج کل بہت ناگفتہ بھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اقبال نے کہا تھا، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل باری۔ سوچو سمجھو میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے کس قدر نفرت دلائی ہے، کہ جھوٹ بدکاری کا راہ دکھاتا ہے اور بدکاری دوزخ کی رہنمائی کرتی ہے، اور انسان کا جھوٹ بولتے رہنا کذاب بن جانا ہے۔ پھر آج ہی سب توبہ کر لو اور خدا سے عہد کر لو کہ آئندہ تازیست جھوٹ نہ بولیں گے۔ اپنے گھر کے تمام افراد کو ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کریں، ان پر کڑی نگرانی رکھیں کہ کسی کو جھوٹ بولنے کی جسارت نہ ہو۔ خبردار، دروغ گو ہو کر بدکار نہ بنیں، اور بدکار اور کذاب بن کر دوزخ کے شعلوں کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ کلمہ حق بے جہاد ہے۔ ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا جہاد اس شخص کا ہے جس نے ظالم بادشاہ کے روبرو سچی بات کہہ دی۔ میدان جنگ میں جا کر کافروں سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ اس جہاد کا بڑا ثواب اور بےحد اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مجاہد کے لیے میدان کارزار میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح ظالم بادشاہ اور جابر حاکم کے منہ پر سچی بات کہنی اپنی جان کے لیے موت کا خطرہ مول لینا ہے۔ مردم آزار اولی الامر کو ان کے ظلم و ستم پر روکنا ٹوکنا اور سچ سنانا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان جائر کے سامنے سچی بات کہنے کو افضل جہاد فرمایا ہے، کہ حق گو عزیز جان کو ہلاکت میں ڈال کر لب کشائی کرتا ہے۔ یعنی افضل الجہاد کی اس بشارتی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء، خطباء، صلحاء، ادباء، شعراء، مشائخ عظام، مدیران جرائد اور مسلم پرست کو رغبت دلاتے ہیں کہ اگر
ارباب اقتدار قرآن و حدیث کے خلاف روش اختیار کریں، عوام پر ظلم و ستم ڈھائیں تو یہ انہیں آسن طریق سے روکیں، ٹوکیں، سمجھائیں اور کما ینبغی تبلیغ کا حق ادا کریں، اور اس طرح بہترین جہاد کا ثواب پائیں۔ جھوٹ بولنا بہت بڑی خیانت ہے۔ ان سفیان بن ابی اسد الحضرمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت به کاذب۔ سفیان بن اسد الحضرمی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے اور وہ تجھے سچا سمجھتا ہو لیکن تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ سچ خدا تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی امانت ادا کرتا ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے جھوٹا انسان خائن ہوتا ہے، کذاب اور پھر مسلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موطا امام مالک میں حدیث ہے، ان صفوان بن سلیم انہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، پوچھا حضور کیا مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ لیکن جب اس شخص نے پوچھا کہ حضور کیا مسلمان کذاب ہو سکتا ہے یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مذکور کو گوش ہوش سے سنو پھر عمل کرو کہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے لیکن کذاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن بزدلی اور بخیلی مسلمان کے لیے کمزوری اور سستی کا باعث ہو سکتی ہے، مہلک نہیں ہے۔ لیکن جھوٹ سے مسلمان کی عمارت دھڑام زمین پر آ گرتی ہے، مسلمان کی کشتی کو کذب ضرور تاپیڈو کر کے چھوڑتا ہے۔ ٹھیک دروغ جان لیوائے ایمان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کو منافی ایمان و اسلام فرماتے ہیں تو پھر جھوٹ بول بول کر کس طرح ہم مسلمان رہ سکتے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ در حقیقت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہمارے اسلام کے درخت کی ٹہنیاں دروغ، کذب، جھوٹ، فریب، دجل، دھوکہ ایسے مہلک ایمان گندے پھلوں سے لدی ہوئی جھک رہی ہوں تو کون بے وقوف اس درخت کو اسلام کا درخت کہہ سکتا ہے؟ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ جھوٹ کی بدبو سے فرشتے میل بھر دور ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، تو رحمت کے فرشتے اس سے میل دور ہو جاتے ہیں۔ تباعد عنہ الملک میلن، دور ہو جاتے ہیں۔
ما جاء بھی، اس بدبو کے باعث جو جھوٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح بول و براد وغیرہ مادی پلیتیاں ہیں، اسی طرح اخلاقی پلیتیاں بھی ہوتی ہیں۔ جھوٹ ان اخلاقی پلیدیوں میں سے ایک بدترین نجاست اور پلیدی ہے۔ آپ جب گندگی اور نجاست کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں تو تعفن کے سبب ناک بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ کے سنداس سے فرشتوں کو اس قدر بدبو آتی ہے کہ ان کا دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کی بدبو سے نفرت کر کے میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی بہت دور ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک کذب کی عفونت نہیں پہنچتی۔ مقام غور ہے کہ ایک جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے جھوٹے آدمی سے میل بھر دور ہو جاتے ہیں، تو جن گھروں میں افراد جھوٹ بولیں، پڑوسی جھوٹ بولیں، محلہ دار جھوٹ بولیں، گلیوں بازاروں گزرگاہوں اور شاہراہوں میں جھوٹ کی باد سموم چل رہی ہو، تجارتی منڈیوں، دکانوں اور داد و ستد، لین دین اور بے و شرع کے اندر دروغ گوئی، فریب اور دم جھانسا کی تاریک رات چھائی ہوئی ہو، کچہریوں میں جھوٹ، وکیلوں کا دانستہ جھوٹے مقدموں کی پیروی کرنا، گواہوں کو جھوٹ پڑھا سکھا کر عدالتوں میں گزارنا، جس ملک اور قوم کی اخلاقی، تمدنی، معاشی، معاشرتی اور قانونی ماحول میں ہمہ گیر جھوٹ اور فریب کا جکڑ چل رہا ہو، فرمائیے اس حالت میں رحمت کے فرشتے کتنے میل دور ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جب تقریباً تمام کی تمام فضا ہی کذب و فریب سے بھری ہوئی ہو، تو پھر فرشتوں کے میل یا کئی میل دور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے ہمہ گیر دھندکارے جھوٹ کی ہمہ گیر دھندکارے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ لامحالہ اپنے مرکز کی طرف ہی پرواز کر جائیں گے۔ خدا کی رحمت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ دغا، فریب، دروغ اور جھوٹ کی نحوست کے سبب ہی دنیا سے برکت صحیح معنوں میں اٹھ گئی ہے۔ زبانوں کی سعادت، دعاؤں کی استجابت، پھلوں، میووں، سبزیوں، ترکاریوں کے ذائقوں اور فائدوں، دواؤں کی تاثیروں اور سود مند فعلوں، جملہ معقولات و مشروبات کے یمن و فائدہ میں فرق آ گیا ہے۔ یاد رکھو کہ آئندہ کبھی اپنی زبان کو جھوٹ کی نجاست سے آلودہ نہ کریں اور اپنے ماحول میں جہاں تک بس چلے جھوٹ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تمام مرد و عورت، بچے، نوجوان اور بوڑھے جھوٹ بولنے سے بچیں اور بار بار بچیں، تاکہ خدا کی رحمتیں انہیں آلیں، خدا کے فضل کے آسمان سے اس کے نعمتوں کے بادل برسیں۔ دروغ گوئی اور جھوٹی شہادت، یعنی ایک جھوٹ پھر جھوٹی شہادت۔ ان خریم بن فاتق قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ ثلاث مرات ثم تلا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، جب آپ فارغ ہوئے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، جھوٹی شہادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لانے کے برابر ہے۔
آپ نے یہ بات 3 مرتبہ یک کے بعد دیگرے فرمائی۔ پھر آپ نے ثبوت میں یہ آیت پڑھی، بچوں بت پرستی شرک کی نجاست سے، اور بچوں جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت سے اللہ کے لیے توحید پر ثابت رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے، اسے خدا ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر دنیا میں صرف شرک کو مٹانے اور اخلاق حسنہ کو پھیلانے کے لیے ہی آئے تھے۔ خدا کی قولی، بدنی اور مالی عبادتوں میں کسی کو شریک کرنا، اسے خدا کے مقابلہ میں خدا بنانا ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت کو ماننا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل 23 برس تک یعنی 23 سال تک صرف اسی شرک کا قلعہ کما کرنے کے لیے مشرکین مکہ سے برسرے پیکار رہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ جب جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہوئی تو جھوٹا گواہ مشرک کا قول اور جواب ہوا۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کو خدا کے خوف سے کانپ اٹھنا چاہیے کہ ان کی جھوٹی گواہی اللہ واحد القہار کے ساتھ شریک لانے کے مترادف ہے، اور پھر وہ کلمہ گو ہو کر اشراک باللہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسے جھوٹ بولنے والے مسلمان، جھوٹ اور اسلام 2 ضدیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب تک تو مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب تو جھوٹ بولے گا، جھوٹی گواہی دے گا، جھوٹی قسم کھائے گا، اس وقت تو مسلمان صحیح معنوں میں ہرگز نہیں رہے گا۔ سوچ اور غور کر کے دنیا میں حق کی نوا بن کر آیا ہے، تیرا کام صدائے حق بلند کرنا ہے۔ پاک رکھ اپنے زباں تلمیذ رحمانی سے، تو ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ جھوٹ بولنا ہی تو جھوٹی گواہی ہے۔ بعض لوگ صرف اسے ہی جھوٹا گواہ سمجھتے ہیں جو عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ بے شک عدالت میں جھوٹی شہادت دینے والا جھوٹا گواہ ہے، لیکن جھوٹی گواہی کا مفہوم بڑا وسیع اور ہمگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ مسلمانوں، خدا واسطے سچی گواہی دینے کے لیے تیار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، خامند، قریبی، پڑوسی، دوست، استاد، شاگرد، پیر، مرید، اپنا بیگانہ، سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں ہر قسم کے معاملات کے اندر تازیست عدل و انصاف سے کام لینا اور سچ بولنا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ عدل و انصاف سے کام لینا اور سچ بولنا دراصل سچ کی شہادت دینا اور سچ پر گواہ ہونا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے گھر میں، گلی میں، کوچہ و بازار میں، ہر گام اور ہنگام پر لین دین، خرید و فروخت وغیرہ کے وقت کسی قے و مح، آشنا و نا آشنا کے ساتھ کوئی امر درپیش ہو، اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ بلا رو رعایت سچی بات کریں گے، حق گوئی سے کام لیں گے، تو خدا کے ہاں آپ سچی گواہی دینے والے قرار پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے زندگی میں درپیش آنے والے سینکڑوں امور، بیسیوں معاملات، اپنوں بیگانوں کے قضیوں، باہمی جھگڑوں، دن بھر کے سابقوں، رات بھر کے واسطوں، حیات مستعار کے معاشی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی تقاضوں میں عدل و انصاف اور صدق و سچائی کو بالائے طاق رکھ کر دانستہ جھوٹ بولا، دھوکہ اور فریب سے کام لیا، کذب بیانی اور دروغ گوئی برتی،
تو اند اللہ آپ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ دیوان عمل میں شاید آپ کاذب لکھے جائیں گے، دیوان عمل میں شاہد کاذب لکھے جائیں گے، اور آپ کے ہر جھوٹ کو قیامت کے دن شہادت الزور کہیں گے۔ خوب یاد رکھیں کہ سچ بولنا سچی گواہی دینا ہے، اور جھوٹ بولنا جھوٹی شہادت دینے کے حکم میں ہے۔ پھر ابھی سے اپنے خدا سے عہد کر لیں کہ کبھی جھوٹ بول کر جھوٹ کے گواہ نہ بنیں گے اور جھوٹی شہادت نہ دیں گے۔ جھوٹی قسم سے دوزخ میں انسان چلا جاتا ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں ہے، ان جابرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحلف احد عند منبری ھذا علی یمین عاصمۃ ولو علی سواک اخضر الا یتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائی ولو علی سواک اخضر، خواہ سبز مسواک کے بارے میں ہی ہو، تو وہ یاد رکھے الا یتبوأ مقعدہ من النار، اپنی جگہ دوزخ میں بناتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی چیز کے متعلق بھی جھوٹی قسم کھانا دوزخ میں جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر گواہ بناتا ہے، نہایت دیدہ دلیری سے علام الغیوب کی آڑ لے کر جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، دجل اور کذاب پر عزیز لازوال کی ضمانت دیتا ہے، خدا کے نام کو جھوٹ کے عوض بیچتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کو جھوٹ سے اس قدر نفرت ہے کہ روزہ دار جو شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو خدا اس کے روزہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل درآمد نہ چھوڑے تو خدا اس روزہ دار کے روٹی اور پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ خبردار، کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ دلیل بخاری میں موجود ہے، ان ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلی یا رسول اللہ فقال الا وقول الزور وشہادت الزور الا وقول الزور فقالوا الا وقول الزور وشہادت الزور الا وقول الزور وشہادت الزور فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی، خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا شاید آپ خاموش ہی نہ ہوں گے۔ اکبر کبائر کے بتانے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بار بار فرمایا، کئی بار فرمایا اور فرماتے رہے، حتیٰ کہ راوی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال گزرا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو بے شمار بار فرماتے ہی رہیں گے اور خاموش نہ ہوں گے۔
اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ بہت مرتبہ ڈرایا ہوگا، جبھی تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو لا یسکتو کا خیال گزرا کہ خاموش نہیں ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی شہادت دینا مسلمان کے ایمان کے لیے کس قدر خطرناک زہر ہے۔ اور پھر آپ نے کلمہ تنبیہ خبردار کہتے ہوئے اس اخلاق کے سمے قاتل سے آگاہ کیا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوب یاد رکھو کہ کبھی تعزیز جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی شہادت نہ دینا، جھوٹی قسم نہ کھانا، کذاب کے میلے سے ہمیشہ نفرت کرنا، دوسروں کو نفرت دلانا کہ یہی روش خدا کو پسند ہے، قرب الہی کا ذریعہ اور اخلاقی ماحول میں عزت و وقار کی موجب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عند اللہ گناہگار جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے اور فتنہ و فساد اور نزاع دور کرنے کی غرض سے نیک باتیں کہتا ہے اور ایک ہی طرف سے دوسرے کو اچھی باتیں بنا کر پہنچاتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے اندر خامی پائی جاتی ہے، دعا کریں اللہ جھوٹ سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، تکفیر اور لعنت اور بد زبانی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان زبان سے خدا کا ذکر، شکر اور اس کی تعریف اور حمد کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، واعظ و نصیحت اور تذکیر و تقریر کرتا ہے، زبان ہی سے حق بیانی کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور سچے فیصلے سناتا ہے۔ زبان فتنہ و فساد کو دور کراتی، صلح و آشتی کے جام پلاتی اور بچھڑے ہوئوں کو ملاتی ہے۔ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں نے زبان ہی سے وحی کی تبلیغ کی، توحید پھیلائی اور دنیا کے اطراف و اکناف میں دین کا ڈنکا بجایا۔ اسی زبان کے چند کلمات ہزاروں لاکھوں انسانوں کی نجات و فلاح کا موجب ہو سکتے ہیں۔ یہ زبان خدا کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے کہ جس کے خوبیوں، بھلائیوں، برکتوں، کرامتوں، بزرگیوں اور نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ جیسے زبان کے جوہر اور گن شمار سے باہر ہیں، ایسے ہی اس کی آفتیں، شرارتیں، عذاب و وبال قیامت برپا ہیں۔ یہ فتنہ و فساد اور شر و فساد کا مرکز ہے۔ زبان کی لرزہ خیز شوخیوں، شرارتوں اور بدیوں برائیوں سے عزازیل پناہ مانگ اٹھتا ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ کے نزدیک میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا، سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے۔ زبان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو آدمی کے تمام اعضاء زبان کے روبرو عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں، ڈر اللہ سے ہمارے حق میں، کیونکہ تابعداری میں ہم تیرے ساتھ ہیں
اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تمام اعضاء اور جسم کی اصلاح کا اصل مدار دل پر ہے۔ مشکات میں حدیث ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے حدیث سماعت فرمائی، اوپر کی حدیث میں اعضاء کے سیدھے اور ٹیڑھے ہونے کا انحصار زبان کے استقامت اور وجہی پر بتایا ہے۔ دوسری جگہ دل کو اصلاح و فساد کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے، جو کچھ دل سوچتا ہے اور پروگرام بناتا ہے، زبان اس کو بیان کرتی ہے، پھر زبان کے بیان اور اعلان پر اعضاء عمل کرتے ہیں کہ دل کی خلافت کے فرائض بے عافیت سر انجام دے۔ چغلی، غیبت، لگائی بجھائی، بہتان، لعن و طعن، تشنیع و تکفیر، ذل وجہینی، سخن چینی، بدگوئی، غمازی، گالی گلوچ، سب و شتم وغیرہ کی تیر اندازی سے اعضاء و جسم کے لیے میدان گارزار گرم نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں ہے، فرمایا ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سہل بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ضامن ہو میرے لیے اس چیز کا کہ درمیان دونوں جبڑوں کے ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کا کہ درمیان دونوں پاؤں کے ہے، یعنی شرم گاہ، ضامن ہوتا ہوں میں خدا کے حکم سے اس کے لیے بحشت کا۔ ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا عہد کرتا ہے اور پھر اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے زبان کو بے فائدہ اور برے کلام سے بچاتا ہے۔ غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، بد عہدی، سب و شتم وغیرہ سے حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح شرمگاہ کا بھی نگران اور پاسبان رہتا ہے۔ تو ایسے ضامن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے بحشت کے ضامن ہوتے ہیں، اس سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر اخلاق کی پاکیزہ تعلیم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور متکلم اس بات کی شان کو نہیں جانتا، یعنی معمولی سمجھتا ہے، پر خدا تعالی اس بات کے سبب اس کو بڑے مرتبے عطا کرتا ہے۔ اور بے شک آدمی بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور متکلم اس بات کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، معمولی جانتا ہے، لیکن اسی ایک بات پر دوزخ میں جا گرتا ہے۔ یعنی ایک مقولہ مشہور ہے، پہلے تولیں پھر بولیں۔ اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالے اسے گھٹیا، حقیر اور معمولی نہ جانے، کیونکہ بعض اوقات وہی معمولی بات خدا کی ناراضگی کی وجہ سے دوزخ میں لے جاتی ہے، اور کبھی وہی حقیر کلمہ خدا کو خوش کر کے بحشت کا وارث بنا دیتا ہے۔ ہر بات کو زبان سے نکالنے سے قبل سوچنا چاہیے کہ اس کے شرعی حیثیت کیا ہے، اخلاقی نقطۂ نظر سے کس پایا کی ہے،
جب اس کی خیریت کا یقین اور توثیق ہو جائے تو پھر اسے شرف تکلم بخشیں اور بعد ازاں اس کے نتیجہ کے ثمر بار درخت کا پھل کھائیں، اور اگر وہ بات شرعن اور اخلاقاً مذموم ہے، خواہ کتنی ہی معمولی ہو، اس کے التہاب نطق سے زبان کو بال بال بچائیں اور تکلم زا ہو کر عذاب سے دوچار نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے وقت ایک شخص کہہ بیٹھا، ما شاء اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں۔ غور کریں، بظاہر یہ کتنی معمولی بات ہے، اور آج کل بھی کئی لوگ بڑے مسلمانی انداز میں کہہ دیتے ہیں، اچھا جو میرا رب رسول چاہے، جو میرے خدا رسول کو منظور۔ لیکن سرتاج انبیاء، احمد مجتبی، شفیع الورا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو غضبناک ہو کر کہا، اجا التنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یعنی یہ بات کہہ کر کہ جو اللہ رسول چاہیں، تو نے شرک کیا ہے، توبہ کر۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ اکیلا بغیر کسی صلاح و مشورہ کے آپ چاہیں۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ ناظرین غور کریں کہ بیظاہر کتنی معمولی بات ہے، اس شخص نے زبان سے نکال دی، لیکن رحمت للعالمین نے اس بات کو اشراک باللہ قرار دیا، جس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اس سے آپ باتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آپ کو بھی ضرور چاہیے کہ بڑی سوچ بچار کے بعد ہر چھوٹی بڑی معمولی اور غیر معمولی بات زبان سے نکالا کریں، اور اسی طرح زبان کی بڑی حفاظت کریں۔ زبان کی بڑی حفاظت کریں، اور ایسے ہی کوئی بھی نیک کلمہ جو آپ زبان سے نکالیں اسے حقیر نہ جانیں، ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کی نجات کا باعث بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی قسم کی نیکی کو بھی تم حقیر نہ جانو۔ مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر مسلمان کو ہم کافر کہتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کی تکفیر نہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان فی الواقعی کفر کو نہ پہنچا ہو تو وہ مسلمان ہی ہوا، پھر جو اس کو کافر کہے گا خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کو کفر جانا۔ یعنی مسلمان کو کافر کہنے پر آپ کفر سے ملا۔ پھر سمجھیں کہ اگر کوئی مسلمان در حقیقت کسی کفریہ قول یا فعل کے سبب کافر ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک کفر کا محل ہے، فتوی کفر اس پر صادق آئے گا، ورنہ اس کے اسلام کو کفر قرار دینے والا خود کفر کا شکار ہو جائے گا۔ پس دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ فتوی کفر دینے سے یا کسی مسلمان کو کافر کہنے پر لرز اٹھنا چاہیے کہ کہیں فتوی کفر
مفتی پر ہی عودن نہ کر آئے، یا کسی کلمہ گو کو بلا وجہ کافر کہنے والا خود ہی کفر سے دو چار نہ ہو جائے۔ ہاں تو یہ بھی یاد رہے کہ جو مسلمان قرآن اور حدیث کے روح سے در حقیقت کفر کو پہنچ گیا ہو، اس کو کافر نہ ماننا بھی کفر ہے، اس لیے کہ جس کو خدا اور اس کا رسول کافر کہے، یہ اسے مسلمان جانے تو گویا کفر کو اسلام جانا، اس لیے خود کافر ہوا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مسلمان سچ مچ کے مسلمان کی بہت عزت ہے۔ یہی وجہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا مار ڈالنا کفر ہے۔ غور کریں کہ مسلمان کے قتل کی نہی میں کس قدر تغلیظ اور تشدید آئی ہے کہ قاتل کو کافر کہا گیا ہے۔ پھر قتل تو بہت بڑی بات ہے، اس کو برا کہنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ سباب مسلم، زبان کی آلودگی اور گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے یوں فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، سنو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو تبلیغاً سنا دو، بے شک تمہارے خون یعنی جانیں، تمہارے مال اور تمہارے آبرو میں تم میں سے آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اخلاق کی کتنی بلند اور پاکیزہ تعلیم ہے کہ مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اور مال بھی حرام ہے، کوئی کسی کو پیسہ تک نہ مارے، کوئی کسی کا پیسہ تک نہ مارے، اور نہ ہی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرے۔ خبردار کسی کی حد تک عزت نہ کرے، جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی عزت پیاری سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان اور اس کے اہل و عیال کی عزت کو عزیز جانے۔ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ بخاری میں غالباً یہ الفاظ موجود ہیں۔ وعن ابی ذر، آخری کلمات ہیں، آخر گزارشات ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی شخص کو نہ فسق کی تہمت کرے اور نہ کفر کی تہمت کرے، اس لیے کہ تہمت کرنے سے کلمہ فسق و کفر کا پھرتا ہے تہمت کنندہ پر، اگر نہ ہو صاحب اس کا جس کو وہ کلمہ کہا ہے اس طرح گا۔ یعنی اگر کسی کو فسق کی تہمت لگائی اور وہ فاسق نہیں ہے تو آپ فاسق ہوا، اگر کسی کو کافر کہا اور نہیں ہے وہ کافر تو کہنے والا آپ کافر ہو گیا۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے روک رہے ہیں تاکہ فضائے اخلاق تفسیق و تکفیر کی گندی ہوا سے خراب نہ ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت آپ سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔